اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ قلتی لتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثقاثہ میں نے پڑھا، آپ نے سنا۔ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی، سننے کی توفیق دے اور اپنی برکتوں سے، اپنی نوازشوں سے ہمیں نوازے، اپنی رحمتوں سے ہم پہ رحمت کرے، ہمارے ملک پہ رحمت کرے، امت مسلمہ پہ رحمت کرے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ ایک بیان نظر سے گزرا، اس میں بڑے محترم، اور میں پہلی بار اپنے لب کشائی کی جو جسارت ہے وہ کر رہا ہوں جماعت اسلامی کے حوالے سے۔ لیاقت بلوچ صاحب بہت اچھے لیڈر ہیں، بہت دبنگ قسم کے انسان ہیں، اور میں ان کو ذاتی طور پہ ایک دو بار ملا بھی ہوں، اور وہ ہماری جوانی تھی، وہ بھی جوان تھے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہر 5 سال بعد نیا لاڈلا آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے۔ بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو معاملات ہیں اسی طرح ہی ہیں کہ 5 سال آپ نے بہت جو ہے نا وہ دور کی بات کی ہے۔ ہمارے ہاں تو 2-2.5 سال بعد ایک نیا پیارا آ جاتا ہے۔ کبھی پولیس میں بھی 5 پیارے ہوا کرتے تھے، ان کا انجام بھی آپ نے دیکھا، اور پھر انجام ان پیاروں کا بھی آپ دیکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جماعت اسلامی پاکستان میں تقریباً 90% سیٹوں پہ اپنے امیدوار کھڑے کر کے بھی وہ رزلٹ حاصل نہیں کر سکی۔ مانتے ہیں کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا، ہے، سب مان رہے ہیں۔ عالمی مبصرین، پورا اقوام عالم اس بات کو، جتنے بھی بولنے والے ملک ہیں ہم سے، جن کی کوئی میں یہ بات کرنے لگا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ جن کی ہمارے ساتھ کو فوائد جو ہیں وہ منسلک ہیں، وہ ہمارے حالات پہ تبصرہ بھی کرتے ہیں، اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو صحافی مانے جاتے ہیں انہوں نے بھی تبصرہ کیا ہے، اور بڑے عالمی اداروں کو بھی اس پہ، اس الیکشن پہ جو ہے جو 2024 کا ہے، اس پہ لوگوں کو کافی سارے معاملات جو ہیں وہ پریشان کن ہیں ریزلٹس کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ جہاں تک میری معلومات ہیں، جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک بہت پرانی جماعت ہے، اور میں یہ عام دوستوں میں بیٹھے ہوئے بھی ہماری جب تکرار ہوتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے ہر پارٹی کا ووٹ ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے جماعت اسلامی کے ووٹ میں اضافہ ہوتے ہوئے تھوڑا بہت دیکھا ہے، لیکن جماعت اسلامی کا ووٹ ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پاکستان سے بھی بڑی ہے جماعت اسلامی کی ایج جو ہے نا وہ بڑی ہے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی پہ بہت زیادہ مظالم بھی اٹھائے گئے۔ بہرحال میرا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جب یہ بیان پڑھ رہا تھا کہ ہر 5 سال بعد ایک لاڈلا جو ہے وہ پیارا ہو جاتا ہے اور آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، جماعت اسلامی کے جو ہیں لیاقت بلوچ صاحب، لیاقت بلوچ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ جب جماعت اسلامی پاکستان سے بڑی ہے اور پاکستان میں ایک بڑی جماعت ہے، اور ہر صوبے میں، ہر علاقے میں جماعت اسلامی کے کارکن نظر آتے ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے کہ جماعت اسلامی کبھی بھی اتنا ووٹ بینک اکٹھا نہیں کر سکی کہ حکومت بنا لے؟ میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام سے پیار کرنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ کچھ روشن خیال لوگ ہیں جن کو اسلامی شعار یا اسلامی اقدار جو ہیں وہ اچھی نہیں لگتی ہوں گی، لیکن 90% لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، اور ان مسلمانوں میں اگر جماعت اسلامی اپنا ووٹ بینک نہیں بنا سکی تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جماعت اسلامی کیوں نہیں پیاری ہوتی کسی کو؟ یہ تو چلو مان لیتے ہیں کہ جی شاید آپ کی بنتی نہیں ہوگی، جو جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، میرا بھی انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے تارے بنتے ہیں آپ نہیں بن پاتے، شاید یہ آپ کے انا، آپ کے اصول ہوں، آپ کی باتیں ہوں، یا آپ لوگوں کا مطلب ایک اصولی موقف ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ پبلک کے اندر میں نے یہ کبھی بھی اس بات پہ تبصرہ نہیں کرنا تھا، لیکن جو آج کی جو موجودہ صورتحال ہے 2024 کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک لیڈر ہے وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے،
اس کی پارٹی کو کوئی جو ہے وہ ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے کسی بندے کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے کسی بھی جو چینلز ہیں، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس میں اس کا نام جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن عمران خان نہیں کہہ سکتے، اس کی تصویر چلانے پہ پابندی ہے۔ اس نے کیا ایسا جادو کیا ہے کہ عوام نے اس کو اتنا مینڈیٹ دیا ہے؟ اور وہ تو جمعہ 8 دن کی پارٹی ہے، کتنی سٹرگل ہوگی، ایکٹیو سٹرگل لگا لیں 15 سال کی ہوگی، یعنی کہ جس میں ایکٹیویٹیز آ جاتی ہیں اور پارٹی پھلنا پھولنا شروع ہو جاتی ہے، 15 سال لگا لیں، 16 سال لگا لیں۔ اس سے پہلے جب سے وہ عمران خان نے یہ جماعت بنائی ہے، وہ پہلے دن سے تو نہیں اتنی پاپولر نا، پاپولرٹی تو اس کی اب آئی ہے۔ اگر ایک اس کا لیڈر جو ہے عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے جو جماعت ہے اس کے کارکنوں پہ پابندی ہے، وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، کوئی ریلی نہیں نکال سکتے، کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے، ایون کہ وہ اپنے اشتہار نہیں لگا سکتے، اپنی فلیکسز نہیں لگا سکتے ہیں، اپنے الیکشن آفس نہیں کھول سکتے ہیں، جو کھولتا ہے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ اتنا مینڈیٹ لے جاتا ہے، اور ابھی مینڈیٹ چوری کا جو ہے وہ شور بھی مچا رہے ہیں۔ تو جماعت اسلامی پہ تو کسی قسم کی پابندی نہیں لگی کبھی بھی۔ آپ میں بہت اچھی بات ہے جماعت اسلامی کے، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ اس جماعت اسلامی کا ووٹ ٹوٹا ہو، جماعت اسلامی کا ووٹر پکا ووٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح جماعت اسلامی کو ایک اور بھی تھوڑا امتیاز حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ جتنی بھی پاناما لیکس ہو، کوئی لیک ہو، کوئی جیسے بھی باقی سیاستدانوں کے پاناما لیکس اور پجامہ لیکس چلتے رہے ہیں، کہیں پہ بھی جماعت اسلامی کا نام نہیں آیا۔ اور سب سے اچھی بات، میں مبارک دیتا ہوں جماعت اسلامی کو، اور میں تہ دل سے جماعت اسلامی کی اس حوالے سے عزت کرتا ہوں کہ جتنی بھی کرپشن کی لسٹیں بنتی ہیں، جتنے بھی نیب کے کیسز بنتے ہیں، جماعت اسلامی کے نام نہیں آتے، یعنی کہ جماعت اسلامی کرپٹ بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی دنگا فساد والی جماعت بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی جو ہے اسلام کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرتی ہے، جماعت اسلامی میں چور ڈاکو بھی نہیں ہے، جماعت اسلامی میں سارے اچھے لوگ ہیں۔ پھر جماعت اسلامی لوگوں کے دلوں میں کام کیوں نہیں، اپنا نام کیوں نہیں بنا سکی، اپنا ووٹ بینک کیوں نہیں بڑھا سکی؟ یہ بہت کرنے والا کام ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ ایک آزاد جماعت ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ پریشانی لاحق نہیں ہوتی ہے، تو وہ کیوں آگے نکل نہیں رہی ہے، کیوں نہیں آگے بڑھ رہی ہے، کیوں نہیں وہ بھی آنکھوں کا تارا عوام کی بنتی ہے؟ اس پہ لیاقت علی بلوچ جو ہیں، ہمارے لیاقت بلوچ صاحب اور جو سراج الحق صاحب ہیں، اور جو ان کی جو جتنی بھی وہ مجلس شورا ہے، اس کو اس بات پہ سوچنا ہوگا کہ پبلک کے اندر، عوام کی جڑوں میں ہم نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی جیسے جو لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، جن کے نام کہیں پہ بھی کسی بھی بری لسٹ میں نہیں آتے ہیں، وہ ان کو اب نام لسٹ میں آنا تو جو ہے نہ آنا اچھی بات ہے، لیکن کام بھی کوئی ایسا ہونا چاہیے، کوئی ایسی تدبیر بھی ہونی چاہیے جس سے جماعت اسلامی جو ہے وہ بھی اقتدار میں آئے۔ صرف بیان بازی سے، صرف ساری اچھی باتیں کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ جماعت اسلامی کو ضرورت ہے ووٹر کی، اور ووٹر کو ضرورت ہے جماعت اسلامی جیسے ایک صاف جماعت کی ضرورت ہے۔ لیکن اس صاف جماعت نے کہاں پہ کون سی غلطی ہے، کون سا ہوم ورک ہے جو نہیں کر پاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ووٹ نہیں ملتا؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اور اس پہ امید ہے کہ میری یہ جو بات ہے آپ تک پہنچے گی، اور اس پہ آپ کی شورا جو ہے، جو آپ کی جو گورننگ باڈی ہے آپ کی جماعت کی، وہ اس پہ سوچ و بچار کرے گی کہ ہمارے پاس کون سی وہ ایسے رہ جاتے ہیں، ایسا کون سی تدبیر ہے جو ہم نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جماعت اسلامی جو ہے وہ اس نہج پہ نہیں پہنچتی ہے جتنی اس کی ایج ہے، اور اتنی وہ سیٹیں حاصل نہیں کر پاتی جتنے وہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرتی ہے۔ اس ریشو کے حساب سے 1%، 2% پہ ہی رک جاتی ہے، 10-15% پہ کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، اور یہ سوچنا لیاقت بلوچ صاحب آپ جیسے مدبر لوگوں کا کام ہے۔ کوشش کریں کہ اسٹریٹ لیول پہ، گلی محلے کے لیول پہ آپ کی جماعت کو چاہنے والے ہونے چاہیے۔ بہت شکریہ۔